علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور ہرگز کسی پر ظلم نہ کرنا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرا بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے وہ مچھلی پسند آ گئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے میں اپنے بال بچوں کے لیے کچھ سامان لے کر جاؤں گا۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ چل دیا۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے کو زور سے کاٹ لیا۔ میں وہ مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور اتنی شدید تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی اور میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس گیا اور اس سے اپنی درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا کہ یہ انگوٹھا آپ کا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن اس کے بعد میرے پورے ہاتھ میں درد کی شدت ہونے لگی اور اس قدر شدید درد ہونے لگا کہ میں دوبارہ پوری رات نہ سو سکا۔ لوگوں نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو کہا کہ ہتھیلی تک ہاتھ کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ اب درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ میرا چین، نیند سب کچھ اڑ گئی تھی اور میں درد کی شدت سے فریاد کرتے ہوئے دوبارہ طبیب کے پاس آیا اور طبیب نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد دوبارہ جب میں گھر آیا تو دوبارہ میرے ہاتھ میں شدید درد ہونے لگا اور جلن شروع ہو گئی۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاتھ کہنی تک کاٹ دو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی، اور اسی طرح میرا ہاتھ کہنی تک کاٹ دیا گیا۔ کہنی کے بعد دوبارہ جب میں گھر آیا تو دوبارہ اسی طرح تکلیف بڑھتی گئی اور لوگوں نے کہا کہ مونڈے سے اپنے ہاتھ کو کٹوا دو ورنہ پورا جسم بیکار ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ تکلیف کیسے شروع ہوئی؟ تو میں نے مچھلی کا سارا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا ہی میں مچھلی والے کے پاس جا کر معافی مانگ لیتے اور کسی صورت اس کو راضی کر لیتے تو اس طرح تمہارا ہاتھ نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کر دو ورنہ تمہاری یہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے جب یہ سنا تو میں مچھلی والے کو پورے شہر میں تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک جگہ پر مجھے وہ آدمی مل گیا اور میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور رو رو کر اس سے میں نے معافی مانگی۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں وہ فلاں شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ تو پھر میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ بھائی، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور وہ مچھلی تمہارے لیے حلال ہو گئی کیونکہ میں نے تمہارا حشر دیکھ لیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جس وقت میں نے تم سے مچھلی لی تھی کیا تم نے میرے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، یہ شخص اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آ گیا اور جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس نے مجھ سے چھین لیا، لہٰذا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اے اللہ، میرے سامنے اپنا کرشمہ دکھا دے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے مالک، اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا اور میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی کسی کے لیے ظالم نہیں بنوں گا بلکہ ہر کسی کی مدد کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا اور نہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کے بعد اس شخص کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔